ٹو پاکستان کے یار جو کچھ ہے اب امت مسلمہ کی آخری چٹان پاکستان رہ گیا. جب پاکستان نے نیوکلیر ایکسپلوژنز کی اور نیوکلیر ایکسپلوژنز کر کے پوری مسلمان دنیا میں چراغاں لوگوں نے پاپولیشن نے عوام الناس نے چراغاں کیا, خوشیاں منائیں کہ آج ہم بھی نیوکلیر ویپنز ہمارے پاس اسلامک سویلائزیشن کے پاس آ گیا. لیکن یہ پاکستان کی برکت سے. ہم لوگوں کے یہاں بجلی نہیں ہوتی, ہمارے یہاں گیس نہیں ہوتی, سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, لوگ کہتے ہیں سسٹم بھی ہمارے خراب ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے ایٹ لیسٹ ود ان دا مسلم ورلڈ دل سے لوگ ہماری یہ عزت کرتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اگر کوئی ملک نیوکلیر ویپن سٹیٹ ہے جو کفر کے سامنے, اسرائیل کے سامنے, دشمنوں کے سامنے, انڈیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اینڈ دیٹ از وائی یو فائنڈ کہ پوری دنیا کا کفر پاکستان پر فوکس کر رہا ہے ہمیں ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے, بیکاز دے آر افریڈ آف آر پوٹینشیل. وی ڈونٹ نو آر پوٹینشیل بٹ دے نو, بیکاز آلسو دے سی کہ باقی کے جو مسلم ورلڈ ہے دے آر لوکنگ ایٹ اس ان ہوپ. تو انہوں نے کہا ان کی جو بچی کچی ہوپ ہے ان کو بھی مار دو, لیکن کیونکہ حکمران تو ویسے ہی بکے ہوئے. 1948 میں ڈیوڈ بن گورین نے کہا تھا یہ بات اپنی نسل کو کہ جناب ہمیں عربوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, ہمیں عربوں کے دوستوں سے خطرہ ہے, ہمیں پاکستان سے خطرہ ہے. بیکاز 48 میں کہا تھا اس نے, جب پاکستان بنے 1 سال ہوا تھا, اس نے کہا تھا جی آر بگیسٹ تھریٹ ٹو دی اسٹیٹ آف اسرائیل ہیز ناؤ ایمرجڈ پاکستان. ہمیں عرب سے تھریٹ نہیں ہے اب پاکستان پہ. اسی لیے علامہ اقبال نے جو کلام فارسی اور اردو کا ہمارے درمیان میں چھوڑا ہے, واجب ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کلام کو ریوائو کریں, کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ جو شخص خود پہ حکمران نہیں ہے اس کو پھر دوسروں کی غلامی کرنی پڑتی ہے. پہلے اپنے اوپر حکمران ہو, اپنی چوائس اپنی مرضی پہ حکمرانی کریں تاکہ پھر دنیا پہ حکمرانی کریں. ایک بڑا اچھا آپ نے بات کی اسرائیل والی جو بات کی, اس میں مجھے ایک ای میل آئی ہے کچھ دن پہلے. ایک صاحب ہیں جو کہ آبویسلی آپ کے اور میرے شو کو بھی دیکھتے ہیں اور بہت سارے اور اس ٹائپ کے ان کے پاس ڈاکومنٹریز ہیں. انہوں نے مجھے ایک ای میل فارورڈ کی ہے. وہ ای میل ہے بلوچستان گورنمنٹ ان ایگزائل, اور ان کا جو ہیڈ آفس ہے اس وقت وہ تیل اویو میں, اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ, اور وہ بلوچ حضرات ہیں جو کہ اسرائیل کی مدد سے پاکستان کو کھوکھلا کرے. اور انہوں نے ای میل ایک سرکولیٹ کی ہے پوری دنیا میں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایریاز جو ہیں ہم سے ایران نے لیے ہیں, یہ ایریا ہم سے افغانستان نے چھین لیا, اور یہ جو بلوچستان کا پورا ایریا یہ ہم سے پاکستان نے چھینا ہوا ہے. اب ہم نے ان سے جان چھڑوانی ہے, اور انہوں نے پوری ایک لسٹ لکھی ہے کہ کیا کیا ریسورسز ہمارے پاس ہیں, اور ان ریسورسز سے اگر ہم جب بھی ہم آزاد ہوں گے پاکستان سے تو ہم اس پورے ریجن کے سب سے امیر اور خود مختار اسٹیٹ بنیں گے. 99% بلوچ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جی, پاکستان پر جان دینے والے لوگ ہیں. یہ چند لوگ جن کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, باہر سے استعمال کیا جا رہا ہے, اگر وہ اتنے احمق ہیں, وہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی اور پوری دنیا کی جو پاور اس وقت دنیا میں ملکوں کو توڑ رہی ہیں, اس ملک پہ قبضہ کرنے کے بعد ان کو حکمران بنا دیں گے؟ بالکل نہیں ہوگا. ایڈیٹس. یہ بالکل ہونے والا نہیں ہے. اور یہ جو لوگ بھی ہیں جو بھی اس طرح سوچ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑی گیم ہے. پلیز گیٹ آؤٹ آف دس. یہ جو illusion کریٹ کیا گیا آپ کو دنیا میں. We'll be right back after this break. Welcome back. We'll just go right back at this conversation. دیکھیے اب جس طرح بات ہوئی کہ سیلف ریسپیکٹ خودی کی بات ہو گئی کہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو, بھیک نہیں مانگو. اس کے بعد کہا تو مقصد تمہارا جب ایک ہے تو اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کرو, کیونکہ عیاشی اور آرام طلبی کی زندگی جو تم گزار رہے ہو اس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا کہ وہ جو دین کے ارکان ہیں, دین کے اراکین جو ہیں, کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, حج اور زکات, تم ان پر اپنے آپ کو لے کر آؤ, ڈسپلن کرو اپنے آپ کو, کیونکہ یہ تمہاری زندگی کو ڈسپلن بھی کریں گے, اس کی اسپرچل ڈائمینشن بھی ہے, تمہیں آرگنائز بھی کریں گے, تم کو ٹف بھی بنائیں گے تاکہ دنیا کے آنے والے چیلنجز کا تم مقابلہ کرو. بڑا خوبصورت شعر ہے, کہتے ہیں لا الہ صدف ہے اور نماز گوہر. یعنی لا الہ جب تم کہتے ہو, لا الہ کلمہ جب تم پڑھتے ہو تو یہ سی پی ہے, اور نماز اس کے اندر وہ موتی ہے, جو موتی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کے قلب کے لیے نماز حج اصغر ہے, یعنی چھوٹا حج. جو نماز تم پڑھتے ہو اس کی مثال ایسے جیسے تم حج کر رہے ہو, ایک حج اصغر ہے تمہارے لیے. کیونکہ جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تم اللہ کے علاوہ ہر فورس کو ریجیکٹ کرتے ہو. لا الہ کا مطلب تو سمجھو نا, لا الہ کا مطلب ہے کہ دیر از نو گاڈ. اس کا مطلب ہے کہ تم نے دنیا کے ہر گاڈ کو, ہر خدا کو, چاہے کمیونزم ہو, کیپٹلزم ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, ڈیموکریسی ہو, روپیہ ہو, پیسہ ہو, بینکنگ سسٹم ہو, نیشنلزم ہو, جو دنیا کا گاڈ تمہارا اپنا, تمہاری اپنی ایگو ہو, تمہارا اپنا خاندان ہو, جائیداد ہو, دولت ہو, روپیہ ہو, پیسہ ہو, تمہارا اپنا رینک ہو, سٹیٹس ہو, تمہارا خاندان ہو, تمہاری بی ایم ڈبلیو ہو, یا تمہارا 2000 گز کا پلاٹ اور مکان ہو, تمہاری فیکٹری ہو, یا تمہارے مزار اور تمہاری جاگیر ہو, جس چیز کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے. اسی خدا کا کانسیپٹ صرف لکڑی پتھر کا بت نہیں ہوتا ہے.
انسان نے بہت سارے خدا بنائے ہوتے ہیں دنیا میں کہ جن کو پوچھتا ہے انسان کو، کیونکہ خدا کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے اور ان چیزوں کو پرائرٹی دیتا ہے تو یہ چیزیں اس کا خدا بن جاتی ہیں. بالکل. تو اقبال کہتے ہیں کہ لا الہ تمہارا وہ صدف ہے. ایک دفعہ تم اپنا کلمہ تو ٹھیک کرو یار، ریئلائز انٹلیکچولی کہ میں نے دنیا کے سارے خداؤں کو ریجیکٹ کر کے آئی ول کم ٹو ون گاڈ. دیر از نو گاڈ بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. باقی خدا کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ لکڑی اور پتھر کا بت ہے. نو، جیسے ہم نے عرض کیا کہ ہماری دنیا میں ہر وہ چیز جو آس پاس پھیلی ہوئی ہے جس نوکری کی وجہ سے آپ حرام کام کرتے ہو، جس نوکری کی وجہ سے آپ اللہ کا حکم توڑتے ہو، جس خاندان جس بیوی کی وجہ سے جس روپے پیسے کو بچانے کے لیے آپ حرام کام میں ملوث ہوتے ہو اور ملک و قوم اور اللہ کے دین کے ساتھ خیانت کرتے ہو، وہ سارے خدا بنائے ہوئے ہیں آپ نے. دے آر آل گاڈس. جس طرح خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر قبیلے نے اپنا ایک بت رکھا ہوا تھا، اسی طرح آج بھی ہمارے دلوں میں اور ہمارے معاشرے میں 360 بت ہیں اور ایک ایک بت توڑنا پڑتا ہے جا کے. کسی کوئی بہت حسین و جمیل ہوتا ہے تو اپنی خوبصورتی کو بت سمجھنے لگتا ہے، کسی کو علم بہت ہوتا ہے تو اس کا علم بت بن جاتا ہے اس کا، کسی کے پاس دولت ہوتی ہے وہ اس کا بت بنتا ہے. اقبال کہتے ہیں دیکھو ایک دفعہ اس بت کو توڑو پھر نماز کی طرف آؤ، کیونکہ نماز تمہیں کنیکشن جوڑتی ہے تمہارا اپنے اللہ کے ساتھ. یو ریمین ون آن ون ریلیشن شپ ود یور گاڈ. ایک دفعہ اپنے اللہ سے ایسا تعلق تو بنا جس اللہ سے تم نے طاقت لینی ہے، اسپرچل فورسز لینی ہے، اختیار لینا ہے، جس سے تم نے یہ کہنا ہے کہ میری تقدیر یہ ہونی چاہیے، جو کائنات کا بادشاہ ہے. اگر تم نے اس سے ہی تعلق قائم نہیں کیا تو اپنی فورسز کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اور جب تم حج پہ جاتے ہو وہ تو بہت سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، لیکن دن میں 5 دفعہ جب تم یا تہجد کے وقت چھٹے وقت تم کھڑے ہو کے جب تم نماز پڑھتے ہو، یہ ہر نماز تمہارے لیے ایک حج ہوتا ہے. یہ تمہیں ڈسپلن کرتا ہے. صبح اٹھنا پڑتا ہے نا، فجر پہ اٹھنا ہے، ظہر پہ اٹھنا ہے، عصر پہ، مغرب پہ، عشاء پہ. unless you organize your life like this, unless you make a direct contact with Allah subhanahu wa ta'ala, unless you break all those gods that you have created around yourself. اور سب سے بڑا گاڈ انسان کی اپنی انا ہوتی ہے، ایگو، دا فالس ایگو جس کی ہم نے بات کی تھی، ناٹ دا پازیٹو خودی کو تو ڈیولپ کرنا ہے کیونکہ خودی کا بیسس اور سورس قلب ہے. اور سب خودی کو، جیسا میں نے پہلے بھی آپ سے ایک شو پہ سوال پوچھا تھا، کیا خودی کو انگریزی میں سپر ایگو میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ علی اس ایشو یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے دین کے اور قرآن اور سنت کے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے انگلش میں ٹرانسلیشن ہے ہی نہیں. تقوی کی ٹرانسلیشن آپ گاڈ فیئرنگ تو نہیں کر سکتے صرف آپ. مومن کی ٹرانسلیشن صرف بلیور نہیں ہے. احسان کی ٹرانسلیشن کیا کریں گے یار، انگلش میں لفظ ہی کوئی نہیں ہے اس کا. انگریزی زبان تو بہت کمزور ہے ان معاملات میں. یہ تو ایسے ایسے لفظ ہیں کہ جن پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں ایک ایک لفظ کو ڈیفائن کرنے کے لیے. اسی طرح جو لفظ خودی ہے، اسی طرح جو لفظ انسان کی حقیقت انسانیہ کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو صرف ایگو یا سیلف ایگو یا ہائر ایگو میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کو مارجنلائز بھی نہیں کیا جا سکتا، مارجنلائز کیا جا سکتا ہے. دا پوائنٹ از اب اقبال پروسیس بتانے پر آ گئے ہیں کہ انسان اپنی ایگو کو ڈیولپ کس طرح کرتا ہے، فوکس کس طرح کرتا ہے، جس کے لیے ناؤ ہی ہیز مووڈ آن ٹو شریعت. کہ شریعت کے دائرے میں جب تم آتے ہو تم پاکیزہ ہو جاتے ہو، تم پیور ہو جاتے ہو. اٹس اے پروٹیکشن، اٹس اے بیریئر جو تمہاری حفاظت کرتی ہے دنیا کے سفر میں. پہلے تم نے اپنی سیلف ریسپیکٹ اور ایگو کی حفاظت کی، شریعت کے دائرے میں آئے، اور اب آہستہ آہستہ شریعت کے دائرے کے بعد پھر تمہارا سفر کہاں شروع ہوتا ہے اپنی اسپرچل سیلف انلائٹنمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے، اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسا کہ بات کی گئی پہلے بھی کہ جو وی نیڈ ٹو بریک، یہ جتنے بھی بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، پیسہ، شہرت، انعام، دولت، کوئی منصب، ان سب کو توڑنا بہت ضروری ہے. جسٹ ٹو گیٹ ٹو دا سورس، ٹو ہیو اے پرپز and be united on that purpose. Thank you very much for joining us on this show. This revolution will continue and it will be televised. ویلکم بیک ٹو دا ریولیوشن. زید صاحب سے بات ہو رہی تھی اباؤٹ ہجرت موومنٹ، خلافت موومنٹ. میرا آپ سے سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو بار بار میرے دماغ میں آتا ہے کہ یہ جو مس گائیڈڈ ریلیجس فرور ہے اور پیٹریٹزم اور نیشنلزم، یہ جو آئیڈیلز دیے گئے ہیں کسی فوجوں نے یا ہسٹوریکلی اسپیکنگ جرنیلوں نے، ملٹری رولرز جو تھے انہوں نے بھی اس چیز کو غلط طریقے سے یوز کیا ہے. یعنی کہ اپنی قوم جو میسز ہیں ان کو دھکیل دیا ہے کسی ایسی جنگ میں جو کہ شاید کسی آئیڈیالوجی کے پیچھے نہیں لڑی جا رہی یا کسی کی اپنی پرسنل ایگو کے لیے لڑی جا رہی ہے. جس طرح یہ آپ اب یہ جو ہجرت موومنٹ کی آپ بات، فرسٹ ورلڈ وار بتاتے ہیں،
فرسٹ ورلڈ وار تو خیر تو ریزن ہی کچھ اور تھے نا, وہ تو بینکرز لگے ہوئے تھے. میں اس وقت مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ ٹو سم وٹ پیٹریٹزم, نیشنلزم اینڈ سم وٹ آرگنائزڈ ریلیجن, جس کے کافی حد تک میں خلاف ہوں. ناٹ اباؤٹ دا ریلیجن اٹ سیلف, جو کتاب جو کہتی ہے وہ صرف اس کو میں مانتا ہوں, لیکن جو آرگنائز ریلیجن باڈی ہے, جس طرح اب یورپ میں ویٹیکن ہے, پوپ ہے, یہ وہ سب سے کرپٹ سسٹم تھا جس کے خلاف یہ سارے زائنسٹ بینکرز آئے, انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ویٹیکن کو تباہ کرنا ہے اور پھر مونارکیز جو ان کے انڈر ویسے ہی کرپٹ ہیں. تو یہ ایک سائڈ ہو گئی, یہ گلوبل سٹیج پہ چل رہا ہے. جو انڈیا اور پاکستان جو اس وقت کا تھا, اس میں جو ریالٹی تھی کہ یہاں پہ بھی امپیریلسٹ فورسز آ کے بیٹھی نہیں تھی ان فارم آف ون فارم اور دی ادر, اور یہ ان کو یہ ریلیجس جو آرگنائزیشنز تھیں جو کہ نان ایگزسٹنٹ تھی, یا جو سوچ تھی اس کو بھی انہوں نے ڈیولپ کرنے میں کافی چیزیں. تو وی کانٹ ریلی لک اوے فرام دیٹ کہ یہ شاید لوگ ان ریلیجس آرگنائزیشنز میں یا ریلیجس جو سینٹیمنٹ ہے اس کو انہوں نے پولیوٹ نہ کیا ہو. اس کے بارے میں آپ کیا؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت بڑی تعداد میں مسلمان ریلیجس لیڈرشپ کانگریس نے خرید لی تھی, یعنی ہندوؤں نے اور انگریزوں نے خرید لی تھی. اتنے بڑے بڑے اسکالرز اس وقت بھی انڈیا میں ایسے موجود تھے جنہوں نے باقاعدہ پاکستان کے بننے کے خلاف فتوے دیے, پاکستان کے خلاف رجسٹ کیا, کانگریس میں شامل ہوئے. آج بھی بڑے کانگریسی مسلمان بستے ہیں انڈیا میں کہ جو پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں اور ہندو زائنسٹ آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں. اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں. علامہ اقبال کے خلاف جو شدید فتوے لگانے والے لوگ تھے, مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ کہ جو کانگریس کے لوگ ہیں, جنہوں نے شدید مزاحمت کی, پاکستان بننے کے خلاف مزاحمت کی اپنے وقت میں, اور جمعیت علماء ہند کا جو رول اس میں رہا ہے پاکستان موومنٹ کے اندر, نیگیٹو بالکل, پاکستان بننے کے خلاف رہے یہ لوگ. They were affected by these. اور آج بھی جمعیت علماء ہند جو انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کانگریس کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ساری کارروائیاں ڈالتے رہتے ہیں. اس میں ایسے اسکالرز بھی نکلے, اشرف علی تھانوی صاحب وغیرہ, کہ جنہوں نے باقاعدہ جو اپنے آپ کو ڈس انگیج کیا جمعیت علماء ہند سے, اس کے باوجود کہ مسلک ان کا ایک تھا, لیکن پاکستان بننے کے بارے میں اشرف علی تھانوی ان واحد ٹریڈیشنل اسکالرز میں تھے جو علی گڑھ کو وزٹ کرتے تھے. یعنی انہوں نے دو کلاس سسٹم جو الگ الگ بنا دیے تھے, علی گڑھ الگ اسکول آف تھاٹ تھا اور ٹریڈیشنل کلاسک اسکول آف تھاٹ تھا, وہ الگ تھا, آپس میں ان کا ریلیشن شپ ٹوٹ گیا تھا. اشرف علی تھانوی ٹرائی ٹو برج دیٹ. ان کا انتقال 1942-43 میں ہو گیا, لیکن اپنی بیوہ سے کہہ کے گئے تھے وہ کہ اگر پاکستان بننے تک تم زندہ رہو تو پھر پاکستان مائگریٹ کر جانا اور پاکستان میں دفن ہونا. تو ان کی بیوہ اشرف علی تھانوی کے انتقال کے بعد پاکستان گئی. اشرف علی تھانوی واز فرام دیٹ کیٹیگری آف ٹریڈیشنل اسکالرز جو پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے, لیکن میجورٹی آف دوز جمعیت علماء ہند کے لوگ جو تھے انہوں نے اس قسم کے فتوے دیے کہ مسلمانوں کی اکانومی بھی تباہ کر دی, مسلمانوں کی مڈل کلاس تباہ کر دی. یعنی جو یو وڈ بلیم آرگنائزڈ ریلیجن, یہ جو جہاں تک آرگنائزڈ ریلیجن کا تعلق ہے, اقبال واز ویری ویری کلیئر آن دس. جو ویری سمپل ریزن جس کی وجہ سے وہ ایک مسلمان کو ریوائیو کرنا چاہ رہے تھے, پتا تھا کہ ادھر نہ دیکھیں, ادھر دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں. آپ نے اگر پوپ کی طرح ایک ویٹیکن کی طرح ادارہ بنا دیا تو دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہر مسلمان میں یہ صلاحیت ہے کہ اللہ کے دین کا ہر مسلمان میں ریپرزینٹ بھی کرے, خلیفت اللہ فی الارض بھی ہو. بالکل. اور جب ایک ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا مسلمان دین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس سے خوبصورت کمبینیشن کوئی نہیں بنتا. اور یہاں کلرجی نہیں ہوتی, کلٹ نہیں بنتے, وہاں پہ تھیوکریسی کا وہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ ایک خاص کلاس رول کرے گی اسلام کی ٹھیکیدار بن کے اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ اسی وجہ سے وہ نوجوان طبقے سے کہتے ہیں کہ تم دین کا علم حاصل کرو. یہ تم اگر دین پر کمنٹ کرو گے بغیر دین کا علم حاصل کیے بغیر, اگر تمہاری فکر خام ہوگی, اگر تمہاری سوچ کمزور ہوگی, تم نے دین کا علم حاصل نہیں کیا ہوگا, اپنی خودی کو بیدار نہیں کیا ہوگا, اپنی سیلف ریسپیکٹ کی حفاظت نہیں کی ہوگی, شریعت پہ نہیں چلتے ہوگے, اس کے بعد اگر تم دین کے معاملات میں دخل دینے کی کوشش کرو گے تو تم فساد کریٹ کرو گے. جب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں جو ہم نے سسٹم ڈسکس کر رہے تھے کہ اقبال نے جب اسرار خودی بلڈ کی تو اس میں بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کے اوپر وہ پہنچے تھے کہ ایک دفعہ جب اپنا فوکس ڈسکس کرو, اپنی نیت درست کرو, اپنی ویلیوز کو ڈیفائن کرو کہ میں نے کیا کرنا ہے, پھر اپنی سیلف ریسپیکٹ کی حفاظت کرو, بھیک نہ مانگو, سوال نہ کرو, اپنے آپ کو عزت نفس, خودداری اور غیرت کی حفاظت کرو, اچھا مسلمان بنانے کے طریقے کا, اور اس کے بعد شریعت پہ آؤ. یعنی آج ہم جن ایشوز کو ڈسکس کرنا تھے کہ اقبال نے اس کے بعد جو ایشوز کی بات کی کہ اب اس کے بعد تمہارے سٹیپس کیا ہوں گے. آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ سٹارٹ انہوں نے لا الہ الا اللہ سے کیا تھا کہ پہلے اپنا کلمہ ٹھیک کرو. وہ تمام خدا جو تم نے اپنے معاشرے میں اپنے زمانے میں بنائے ہوئے, پہلے لا الہ درست کرو اور اس کے بعد شریعت کے وہ جو 5 اراکین اسلام ہے اس پر آؤ, اور پھر ہم تمہیں آگے اس سے لے کے چلیں گے. وہ سارے پروسیس اب ہم ڈسکس کریں گے. We're gonna take a break.
ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. حکیم صاحب اسی کو آگے اور ڈسکس کرتے ہیں کہ جتنا جو بات میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا کہ شاید آرگنائز ریلیجن نے آرگنائز باڈی آف ریلیجن جو بن جاتے ہیں ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اسلام کے یا کسی بھی ریلیجن کے, انہوں نے اسلام کو زیادہ نقصان پہنچایا ہے بجائے کہ صہیونی طاقتیں یا امپیریل فورسز جو بھی اور ادر فورسز ایون کرسچن فورسز جو بھی, اور اس وقت جنگیں بھی چل رہی تھیں بہت ساری. تو آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جس میں تمام ہے ایوری تھنگ دیٹ بیکم این آرگنائز کلٹ, چاہے وہ آرگنائزڈ اکانومی ہو جو کلٹ بن جائے جو کنٹرول کرے, ان کا بینکنگ سسٹم ہو, ان کا انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہو, ان کا کیپٹلسٹ کمیونسٹ اکنامک ماڈل ہو, یا آرگنائز ریلیجن بن جائے, یہ گروپ آف پیپل جو ٹھیکیدار بن جائیں, چاہے وہ کرسچینٹی میں ہو, جوڈیزم میں ہو یا اسلام میں ہو, وہ پرابلم کریٹ کریں گے. اللہ کے دین میں مساوات ہے, وہی ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہے. کہ اقبال جب اسی لیے پڑھے لکھے مسلمانوں کو, نوجوان طبقے کو جب وہ ایڈریس کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ایمفسائز کرتے ہیں کہ تم اس سارے معاملات کو نہیں چل سکو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ماڈرن ہونا چاہتے ہو, جدید دور کے تقاضے پورا کرنا چاہتے ہو, تم شریعت کو ترک کر دو. نو, تمہیں شریعت پر آنا پڑے گا. یو ہیو ٹو بی ایجوکیٹڈ آن یور دین. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دین کے لاز کیا ہیں, اس کی پریکٹسز کیا ہیں, اس کی عبادات کیا ہیں, بیکاز ان کی ایک وزڈم ہے جو تمہاری سیلف کانشیس کو, تمہارے وجود کو, تمہارے خودی کو, تمہارے اندر غیرت کی حفاظت کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں یہ سسٹمز. تو اسی لیے جب وہ پہلے بات کرتے ہیں کہ جب لا الہ کی بات کرتے ہو اور اپنے اندر سارے خدا توڑو, سارے بت کو توڑو جو تمہارے زمانے میں بنے ہوئے ہیں, کہیں کسی, جیسے ہم نے عرض کیا, کسی کا بت روپیہ ہے, کسی کا پیسہ ہے, کسی کا خاندان ہے, کسی کا عہدہ ہے, کسی نے رینکس, گاڑیاں, جائیدادیں, زمینیں, گھوڑے, کاریں, یہ بت بنائے ہوئے لوگوں نے. جب تم لا الہ کہہ کے سارے بتوں کو نگیٹ کرتے ہو اور اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ محبوب, مقصود, مطلوب, خدا, میرے لیے قانون بنانے والا, جس کو میں فالو کروں گا, جس سے میں پیار کروں گا, وہ صرف اللہ کی ذات ہے, تو اس کے بعد تمہارے لیے لازم ہے کہ اگلے سٹیپ پہ آؤ جو نماز ہے. اور نماز کے بارے میں پھر اقبال نے کہا کہ نماز وہی ہے کہ قلب مسلم را حج اصغر است, کہ حج اصغر نماز, کہ نماز کی حیثیت ایسے ایک مسلمان کے دل کے لیے کہ جیسے وہ ایک حج کر رہا ہے, حج اصغر کر رہا ہے. حج کرتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہو, ایک پورا ریچول ہے جو کرتے ہو, اور ہر روز دن میں تم 5 دفعہ وہ حج کرتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے جب تم نماز قائم کرتے ہو. اور کہا کہ نماز مسلمان کے ہاتھ میں ایک ایسے خنجر کی طرح ہے کہ جو بے حیائی, سرکشی اور ناپسندیدہ چیزوں کو قتل کر دیتی ہے. یعنی قرآن کی جو آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز جو ہے وہ روکتی ہے فحاشی اور برائی اور بدکاری اور بری چیزوں کے ساتھ. اگر تم نماز کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ, اس کی روح کے ساتھ پڑھو کہ جس میں تم اللہ کے سامنے مخاطب ہو, اللہ تمہارے سامنے, بات کرو اللہ سے اس طرح جس طرح ایک بندہ اپنے اللہ سے یا دوست ایک دوست سے بات کرتا ہے, تو جب تم اس کیفیت کے ساتھ اس کے سامنے جاؤ گے تو تمہاری زندگی میں انقلابی تبدیلی آئے گی. اسپرچل چینج از بگن ٹو کم. فحاشی, برائی, بدکاری, وہ تمام ایسپیکٹس, کیونکہ جب تم 5 دفعہ رب کے آگے رپورٹ کرو گے جا کے کہ میں کاروائی کیا ڈال کر آیا ہوں اپنی زندگی میں, تو تمہیں خود شرم آئے گی کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ, I need to behave, I need to going in front of my friend, مجھے کم از کم اپنے آپ کو اتنی پیور فارم میں تمہیں لے کے جاؤں, یا غلطیاں ہو جاتی ہیں تو جا کے معاف کرواؤں اسے کہ یار غلطی ہوگی, اللہ معاف کر دینا, یار بندہ آپ کا, لیکن میں بندہ ہوں, آپ میرے رب ہیں, acknowledge, I surrender myself to you. تو یہ اقبال بتاتے ہیں کہ جب تک تم شریعت کی پابندی پہ نہیں آؤ گے, تمہاری خودی کی حفاظت نہیں ہوگی. یہ ساری چیزیں ڈیزائن کی گئی ہیں تمہاری خودی کی حفاظت کے لیے. اور کہتے ہیں پھر روزے پہ آئے, کہتے ہیں روزہ جو ہے بھوک اور پیاس پر شبخون مارتا ہے اور تن پروری کے قلعے خیبر کو توڑتا ہے. دس از فیسنیٹنگ. تن پروری کے قلعے خیبر پر توڑتا ہے. دیکھو یہودیوں کا قلعہ خیبر تھا جس کے اندر یہودیوں نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہوا تھا مدینے کے نارتھ میں. تو اقبال نے مثال یہی دی ہے کہ جس طرح یہودیوں نے اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا اپنی مضبوط دیواروں میں, اسی طرح انسان اپنے نفس کو, اپنی شیطانیت کو پالتا ہے جب وہ اپنے جسم کو پالنا شروع کرتا ہے, جب وہ سینشول باڈیلی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگتا ہے, جب وہ سارے کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں روپیہ کماؤں, دنیا میں میرا سٹیٹس ہو, میرا جسم آرام کرے, میرے جسم کو سکون ملے, اپنی ہر ڈیزائر, ایوری لسٹ, ایوری ڈیزائر دیٹ ہی ہیز ان ہز باڈی, وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا خیبر کا قلعہ بن جاتا ہے کہ جو ایک اس کے کفر کو پال رہا ہوتا ہے. اور اس خیبر کے قلعے کو توڑنے کے لیے اللہ نے جو ویپن سسٹم رکھا ہے وہ روزہ ہے. جب تم روزہ رکھتے ہو تو تم اپنی ڈیزائرز پر قابو پانے کی تربیت حاصل کرتے ہو. کھانا پینا چیزیں سب سامنے رکھی ہوئی ہیں, تمہارے پاس اختیار بھی ہے, طاقت بھی ہے, لیکن تم اپنی بھوک, اپنی پیاس, اپنی سینشل پلیجرز کو روک رہے ہو اس لیے کہ اللہ کا حکم دیا, اللہ نے کہا ہے مجھے. یہ جب تک ایک سال کے کم از کم 1 مہینہ تم اپنا یہ ایک ٹریننگ کورس نہ کرو, ایک ریفریشر نہ کرو ہر سال, تمہارا جسم اتنا
کمزور ہو جائے گا, اتنا سرنڈر کر جائے گا, تمہارا نفس اتنا سٹرانگ ہو جائے گا کہ تمہارا قلب سرنڈر کر جائے گا اس کے آگے, پھر تم اپنی خواہشات نفس اور اپنی ڈیزائر سے چلو گے, تمہارے اوپر دیر ول بی نو سیلف کنٹرول اوور یور سیلف. اور اس سیلف کنٹرول کو قائم رکھنے کے لیے تم نے نماز کے ساتھ ساتھ روزے کو لازمن فالو کرنا ہے, کیونکہ اگر تم نے روزے کو ابینڈن کر دیا تو تمہارا جسم اتنا مضبوط ہو جائے گا, جسم سے مطلب تمہارا نفس اتنا مضبوط ہو جائے گا, تمہاری خواہشات اور ڈیزائرز اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور اینی تھنگ ان دس ورلڈ. ہماری دنیا میں مثالیں اس بات کی سینکڑوں موجود ہیں کہ اینی بڈی ہو گیوز ان ٹو ڈیزائرز, اینی بڈی ہو گیوز ان ٹو لسٹ اینڈ ڈز ناٹ کنٹرول اٹ. پھر خواہشات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے, انسان کی نیڈز تھوڑی ہوتی ہیں, بالکل اٹس دا ڈیزائرز جو مروا دیتی ہیں انسان کو. آپ لوگوں گھروں میں دیکھو, جوتے کے ہمیں 5 یا 10 جوڑے جوتے سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے ہوتی ہے. دیر آر پیپل جن کے پاس 200 جوڑے جوتے رکھے ہوئے ہیں. انسان 10, 15, 20 سوٹ سے زیادہ کیا پہنتا ہے, اور 200, 400 سوٹ الماریوں میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, 200 شرٹس ہوتی ہیں. یعنی یہ ساری نیڈز نہیں ہے, یہ ڈیزائر ہے, وانٹس ہیں, اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. انسان اس کو جتنا پھیلاتا چلا جائے, اگر اس کو سختی سے کنٹرول نہیں کرے گا تو یہ وانٹس انسان کو اناہیلیٹ کر جائیں گے, ٹیک اوور کر لیں گے. اور فار اینی بڈی ہو وانٹس ٹو برنگ اے چینج ان دس ورلڈ, پہلا کام اس کا یہ کہ اپنی ڈیزائرز پر قابو رکھے. ویری نائس. we're going to take a break. Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. We have a caller on line, very desperate to talk to Hakeem Saab. Hello. السلام علیکم, دس از روبی. السلام علیکم جی روبی, کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ تھینک یو سو مچ علی, میری بہت کنگریچولیشنز دیٹ آپ کی اتنی انارمس اپرچونٹی ہے ٹو بی ود دا استاد ایٹ 1-to-1 لیول. ماشاء اللہ جی, بالکل آپ سچ بہت کہہ رہی لکی ہو. اور ون تھنگ از کہ مجھے اسکیئر ہٹس میں کہ حکیم صاحب رستے میں ہمیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں. آئی وانٹڈ ٹو نو فرام حکیم صاحب کہ وہ ہمیں شعر پڑھنا سکھا دیں گے, اور بیکاز ایک یہ بہت مسئلہ ہے, سمجھنا تو دور کی بات ہے, سمجھا کے جائیں گے یہاں سے. بالکل بالکل, آدھے تو میں بھی سمجھ گیا ہوں اس سے پہلے کہ یعنی کہ جو اردو کے الفاظ جو تھے جو کہ سمجھ نہیں سکتے تھے. جی جی بولیے. ہیلو. جی جی ہیلو. ہیلو جی بولیے, آپ کی آواز آ رہی ہے ہم لوگوں کو. آئی کین ناٹ ہیئر. آپ بولیے, ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ سے کال بیک کرتے ہیں, دوبارہ بات کرتے ہیں. آبویسلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ, جو میرا بھی پرابلم یہی تھا, بلکہ میرا کیا تقریباً 99% پاکستان کا یہ پرابلم ہے کہ اس پوئٹری کو سمجھنا اور اس کی جو راز ہیں اس کے پیچھے پوشیدہ ان کو سمجھنا. علی, پوائنٹ از ہم آپ کو کچھ سکھا نہیں رہے ہیں. آئی ایم آلسو ایکولی فیسنیٹڈ ود اقبال ایز یو آر, اور ہم صرف اس رزق کو شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے اقبال کے کلام سے, ان کی برکت سے, we are only trying to share it with you, not teaching you anything. ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ even I am dazzled, I am fascinated. اور اقبال انفیکٹ اگر آپ سے سچ پوچھئے تو ایون اقبال واز آلسو فیسنیٹڈ. لوگوں نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال آپ یہ باتیں کیسے کرتے ہو, ہاؤ ڈو یو ڈو آل دیز تھنگس, آپ کے وجود سے یہ کیسے نکلتی ہیں, یہ تو کوئی بندے بشر کے وجود سے اس لیول پہ کلام نکل ہی نہیں سکتا. آپ ہیں کون, ہو آر یو, واٹ از یور ریالٹی. تو اقبال نے اس پر بڑا خوبصورت اپنا ہی تعارف کرایا تھا. اینڈ اٹس این امیزنگ انٹرو ٹو ہمسیلف. ہی سیز اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے, کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. مطلب میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں, واللہ آئی ایم ناٹ جوکنگ. مجھے نہیں پتا میں کون ہوں, مجھے نہیں پتا میرے اندر یہ فورسز کیا کام کرتی ہیں, کیونکہ لوگوں نے کہا مگر آپ کے وجود سے جو باتیں نکلتی ہیں یہ ڈیوائن ہے, یہ تو انسان بشر بندے خصوص نکل ہی نہیں سکتی. تو جواب پھر اقبال نے اس پہ کیا دیا کہ دیکھو مجھ سے لکھوایا جاتا ہے, میرے اندر اسپرچل فورسز کام کرتی ہیں. اس کا بڑا خوبصورت شعر ہے, کہتے ہیں نکلی تو لب اقبال سے جانے کس کی ہے یہ صدا, نکلی تو لب اقبال سے جانے کس کی ہے یہ صدا, پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی. امیزنگ isn't this? پیغام سکون پہنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی, لیکن نکلی لب اقبال سے, پر جانے کس کی ہے یہ صدا, پتہ نہیں میرے وجود میں کون بولتا ہے. تو یہ اقبال کا کلام تو ایسا ہے کہ یقین وی آر آلسو میسمرائزڈ, یعنی لٹرل بینگ میسمرائزڈ از دا ورڈ ٹو بی یوزڈ فار اٹ. اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے توفیق دی ہم اس رزق کو شیئر کریں گے. تو آئیے ہم بات کر رہے تھے اس وقت اقبال نے جو پھر نوجوانوں کو جب یہ بتایا کہ تم شریعت کی پابندی پہ آؤ, اپنے دین کو سیکھو اور اس کی وزڈم سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ خالی ریچول نہیں ہے, ہر ریچول کے پیچھے ایک امیزنگ ڈیوائن وزڈم ہے.
کہ جس طرح تم نماز پڑھتے ہو تو نماز تمہارے لیے حج اصغر کا درجہ رکھتا ہے، تم روزہ رکھتے ہو تو تمہارے اندر سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن جو پیدا ہوتا ہے کہ تم اپنے نفس کے شیطان کو جو قابو کرتے ہو، جو خیبر کے قلعے توڑتے ہو اپنے وجود میں، جو بڑے بڑے بت تم نے بنائے ہوتے ہیں ان کو توڑنے کے لیے تم کو روزے کی ضرورت ہے. پھر وہ حج پہ آتے ہیں، بہت خوبصورت فرماتے ہیں کہ حج جو ہے وہ مومنوں کی اصل ایسنس کو، فطرت کو ڈیولپ کرتا ہے. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حج ایک ہجرت کا سبق دیتا ہے، آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر سے نکل کر ہجرت کرنی ہے اور ٹریول کرنا ہے. جہاں بھی جانا پڑا ہم جائیں گے. ہمارے بزرگوں نے ہجرت کی، مکے سے مدینے مسلمانوں نے ہجرت کی. اور دوسرا سبق جو حج دیتا ہے جو بڑا غیر معمولی ہے، دیکھیے یہاں پولیٹیکل ڈائمینشن اسے کتنی ہے کہ حج وطن سوز ہے، وطن کو جلا دیتا ہے. یعنی یہ جو ویسٹرن اکنامک پولیٹیکل سسٹم نے وطن کا کانسیپٹ بنا دیا ہے کہ انسانوں کو وطن میں جیوگرافی میں توڑ دیا ہے، محدود کر دیا ہے. جب تم حج پہ پہنچتے ہو 40 لاکھ مسلمان پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں، وہاں کسی کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہوتی ہے، اونلی یونٹی آف پرپز. یونٹی آف پرپز. اور اقبال نے اس پہ بڑا خوبصورت شعر، ایک اور مقام پہ ان کا شعر اس معاملے پہ ہے کہ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، مفہوم بتاتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کو اسلام نے یہ پیغام دیا کہ تم اقوام متحدہ چاہتے ہو یا انسانیت کو متحد کرنا چاہتے ہو، تم قوموں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو، ملکوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو یا انسانیت کو کلیکٹ کرنا چاہتے ہو. جو حج کا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ پوری کلیکٹیو انسانیت ایک وجود ہے. کسی انسان میں، گورے کالے میں، کسی نیشنلٹی میں، کسی اتنک گروپ میں، کسی لسانی گروپ میں، کسی فرقے میں، کسی گروہ میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے حضور تم سب انسان ایک ہو. اس سے بڑا پیغام یونٹی آف ہیومینٹی کا کائنات میں کوئی نہیں ہے جو حج کا پیغام ہے. ایک طرف ہجرت ہے کہ اللہ کی خاطر ہم تکلیف، پوری دنیا سے لوگ سمٹتے چلے آتے ہیں ایک مرکز کی طرف، ایک فوکس کی طرف. اور اس کے بعد وطن سوز، کہ وہ وطن کا کانسیپٹ، نیشنلزم کا جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے جو مغرب نے دیا ہے، وہ کانسیپٹ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے ایک ملک میں، ایک نام میں، ایک جھنڈے میں. جب تک یو وڈ ڈیناؤنس نیشنلزم اینڈ پیٹریوٹزم. نیشنلزم کا جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے جو مغرب نے دیا ہے، وہ کانسیپٹ انسانوں کو تقسیم کرتا ہے ایک ملک میں، ایک نام میں، ایک جھنڈے میں. جب تک یو وڈ ڈیناؤنس نیشنلزم اینڈ دا پیٹریوٹزم. ویسٹرن کانسیپٹ، اقبال نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ماڈرن سیاست کی زبان میں وطن اور ہے، دین کی زبان میں وطن اور ہے. یہ تو وہی آپ کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا گیا ہے. تو مدینے کی جو ریاست تھی وہ بھی تو ایک وطن تھا، ایک ملک تھا، لیکن وہ وطن ایک آئیڈیالوجی کے نیچے تھا. وہ وطن ایک آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرتا تھا. اسی طریقے سے جب پاکستان ہے آج کا، پاکستان صرف ایک جیوگرافی نہیں ہے، پاکستان ایک امت مسلمہ، ایک آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ کرنے والی جیوگرافی ہے. یہاں پر پاکستان سے پیار کرنا این دین کا حصہ ہے. اٹس پارٹ آف آور فیتھ ٹو لو دس لینڈ. جس طرح ٹو پروٹیکٹ مدینہ اینڈ ٹو لو مدینہ از پارٹ آف آور فیتھ. آج کے دور میں جو مدینہ ہے، آج کے دور میں جو بیس ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو ری گروپ کر کے، ری آرگنائز کر کے، اور مسلمانوں نے دنیا میں جو اپنا مقام اور سٹیٹس دوبارہ حاصل کرنا ہے، وہ ری گروپنگ بیس پاکستان ہے. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ایز اے جو وطن، ایز اے آئیڈیالوجی، اپنا فلسافیکل ریلیجس جو ہماری ایک ہوم گراؤنڈ ہے، مدینہ جو ہے، فلسافیکل ریلیجس مدینہ اور آئیڈیالوجی پہ جو ملک بنائے وہ تو پاکستان. یہ اگر مسلمانوں کے پوائنٹ آف ویو سے اور اس پوری لائٹ میں دیکھا جائے تو وی آر سپوز ٹو ایکسپینڈ انٹو ادر ایریاز آف، جو کہ ضیاء الحق نے بھی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے جو کہ مسلمانوں کا کانسیپٹ آف خلافہ ہے which is going to expand. مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست تھی جو ایکسپینڈ کرے. پہلے اس کی آئیڈیالوجی نے ایکسپینڈ کیا، اس کے بعد اس کی جیوگرافی نے ایکسپینڈ. لیکن ابھی تو یہ ڈر ہے نا کہ یہ اپنی جگہ سے سکڑ ہی نہ جائے. اللہ کے فضل سے کوئی سکڑنے والا پاکستان نہیں بنا. جو سکڑنا تھا وہ ہم سکڑ گئے، اب پھیلنے کا وقت ہے. اور دس از پریسائسلی دا ریزن کہ آج 100 سال کے بعد اقبال کا اسرار خودی اور رموز بے خودی جو ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو ریوائیو کر رہا ہے کہ دس از دا وے فارورڈ فار پاکستان. پاکستان آج کا مدینہ ہے. پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہسٹوریکل میریکل ہے کہ جو کریٹ کیا گیا ہے فار سرٹن آئیڈیالوجی. اور وہ آئیڈیالوجی اسرار خودی اور رموز بے خودی میں اس پاکستانی قوم کو اقبال کی طرف سے تحفہ ملا، وچ ویل ڈسکس اینڈ آنورڈز. جزاک اللہ. آپ جو باتیں کرتے ہیں اتنی پر امید باتیں ہیں، اور کیونکہ بیسکلی ہماری جنریشن کا پرابلم یہ ہے کہ ہم امید چھوڑ چکے ہیں کہ یہ زائنس، یہ وہ ورلڈ سسٹم جو ہے ہمارے پر مسلط کر دیا گیا ہے. پیٹریٹزم ایک اسموک اسکرین ہے جس میں ہم پھنسا دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی بس بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں آئیڈیالوجیکل اسپرچل ڈائمینشن، وہ ہے کہ ہم نے اپنی اسپرچل بارڈرز کو بھی پروٹیکٹ کرنا. ایگزیکٹلی. یہ سوال روبی صاحبہ جو ہیں وہ دوبارہ کال پہ ہیں، ہم ان سے کال دوبارہ لیں گے. ہیلو
हेलो अस्सलाम वालेकुम السلام علیکم جی, سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی پہلے, آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں. Zaid, I'm dying to talk to. Hello. جی جی بات کیجیے زید صاحب, آپ کی بات سن. Zaid صاحب. جی جی سن رہے ہیں آپ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بہن, فرمائیے. زید صاحب, مجھے بہت شدید فیئر ہٹ کرتا ہے جب میں آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی پیاس کے بعد آپ ملے ہیں اور کہیں رستے میں آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں اور مجھے شعر بھی پڑھنا نہ آئے اور سمجھ بھی نہ آئے. بہن جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ مشن چلے گا انشاءاللہ. آپ پڑھائیں گے, آپ فکر نہ کیجیے, جب تک اللہ نے طاقت دی اور ہمت دی, دس ریولوشن ول رول آن انشاءاللہ. No, you give me the precise answer because I'm scared. I'm really scared. I want to know کہ آپ شعر پڑھیں گے اور پھر ہمیں اس کا میننگ بتائیں گے. جیسے نوٹس لکھ لیتے پھر آدمی کوئی آتا جاتا ہے وہ. بہن جتنی بے چینی آپ کو ہے, یقین کیجئے اس سے زیادہ بے چینی ہم کو ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کتنا وقت ہمارے پاس ہے, لیکن جتنا وقت بھی ہے وی وانٹ دس اقبال ٹو اسپریڈ ان دس نیشن لائک دس, کہ سینکڑوں اقبال اور سینکڑوں محمد علی جناح اس ملک میں پیدا ہوں. ہمیں بہت زیادہ بے چینی ہے, آپ سے زیادہ بے چینی ہے, اور انشاءاللہ کوئی موقع ہم نہیں ضائع کریں گے کہ اس پیغام کو شیئر نہ کریں. مجھے ایک اور بات آپ سے کہنا ہے کہ ٹو بی ان دا سیم فریم آف مائنڈ آفٹر دا پروگرام فنشز, کین یو ریکمینڈ اے فیو بکس دیٹ وی کوڈ بی ریڈنگ. ہیلو بہن, آپ کی بات سن رہے, دیکھیے اقبال کے اوپر بہت خوبصورت کام ہوا ہوا ہے, سینکڑوں کتابیں اویلیبل ہیں. دیکھیے لیکن پہلے ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ہمارا پروگرام فالو کیجئے, اس لیے کہ دس از اقبال میڈ سمپل فار دا ماڈرن جنریشن. No, but I want to be in the same frame mind when I'm going from one program to the next. So I want, and not everybody can recommend the right book. دیکھیے لاہور میں اقبال اکیڈمی ہے, ان کے ڈائریکٹر سہیل عمر صاحب ہیں. دے ہیو ڈن فیسنیٹنگ ورک آن اقبال. آپ لاہور کی اقبال اکیڈمی سے رابطہ کیجئے, ان کے پاس سی ڈیز, ڈی وی ڈیز, بکس, ایک امیزنگ کلیکشن ہے. آپ مجھے کچھ کتابوں کے نام بھجوا دیں نا, دیٹ ول بی ٹی وی پہ بھجوا دیں. جی اب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو یہ سارا بھی بتائیں گے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال اکیڈمی کی بات آپ نے کی, جب سے ہم نے یہ شو سٹارٹ کیا مجھے پچھلے ہفتے ایک پورا کارٹن ریسیو کیا. انہوں نے ہمیں بھی جی, آپ کو بھی کتابیں آئی ہیں اقبال, اور میں اس پروگرام کی توسط سے اقبال اکیڈمی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں میں کیونکہ حکیم صاحب تو یہ ساری کتابیں جو ہیں ازبر یاد ہیں ان کو, تو میں یہ کتابیں اور پڑھنی شروع کر دی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں گے اور اس کی تشریح ان کتابوں کی ضرور کریں گے. اقبال اکیڈمی لاہور میرے خیال سے ایجرٹن روڈ پہ واقع ہے. یہ آپ پتہ کر لیجئے گا, ڈکشنری اپنا ڈکشنری کہہ رہا ہوں, ڈائریکٹری میں سے نکال کے دیکھیے گا کہ اقبال اکیڈمی کہاں ہے, وہاں پہ وزٹ کیجئے, جائیں وہاں پہ کتابیں, ڈی وی ڈیز, بکس, آڈیو بکس, ہر قسم کی چیز آپ کو ملے گی. اور آئی ووڈ لائک ٹو تھینک اگین آن بہاف آف حکیم صاحب آلسو, اینڈ وی گونا ٹیک ا شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو اقبال کا پاکستان. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اقبال اکیڈمی کی جو لاہور میں واقع ہے, اور ان کا ایک بہت زیادہ پاکستانی عوام کے اوپر ایک میں کہتا ہوں احسان ہے کہ انہوں نے یہ سارا لٹریچر جو ہے اس کو سنبھال کے رکھا ہے اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں. اٹس اپ ٹو اس ناؤ ٹو ایکچولی گو اینڈ فائنڈ آل دس لٹریچر. جیسا کہ پہلے ایک خاتون تھی, انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ کیسے ہم تک یہ کتابیں پہنچیں گی, تو اقبال اکیڈمی لاہور, اور ہم ان کی انتظامیہ کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اقبال کو زندہ رکھا ہوا ہے, اور also for sending us all this literature. Thank you very much, Iqbal Academy. We're going to continue with, I think, zakat. جی, اب وہ جو آخری ڈائمنشن ہے زکات کے حوالے سے جو اقبال خود ہی کی تربیت میں بتاتے ہیں, جب تم اسپرچل ڈائمنشن پہ تربیت دے رہے ہو تو شریعت نے جو احکامات تمہارے بتائیں, زکات کی وزڈم دیکھیں اقبال کیا دیتے ہیں. کہتے ہیں زکات سے دولت کی محبت کم ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے, اور زکات برابری سے بھی آشنا کرتی, مساوات قائم کرتی ہے معاشرے میں. دیکھیے دو بڑے غیر معمولی پہلو ہیں مسلم اکنامک ماڈل کے. اسلام آپ کو کہتا ہے کہ اتنی دولت کماؤ دنیا میں, اتنے پیسے کماؤ, ضرور دنیا میں رہو, گزارا بہت اچھی طرح لیونگ تمہاری ہونی چاہیے, لیکن دولت کی محبت تمہارے دل میں نہیں جائے. یہ بیلنس آف کنٹرڈکشن ہے, بڑا نازک معاملہ ہو جاتا ہے کہ دنیا کماؤ بھی, دولت کماؤ بھی, لیکن دل میں جگہ مت دو. بطخ کی طرح جو پانی میں رہتی بھی ہے لیکن گیلی نہیں ہوتی. یہ کیسی پرفارمنس ہے جو تمہیں اس دنیا میں دینی ہے, کیونکہ زکات دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس سیونگز ہیں, دولت تم نے رکھی ہوئی ہے, جبھی تو تم زکات دیتے ہو نا, لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہو آگے. اور کیونکہ زکات دینے سے تم اس قابل ہوتے ہو کہ لوگوں کی مدد کر سکو, وہ لوگ جو اس قابل نہیں ہیں. تو مسلمان اکنامکلی بھی اسٹیبل ہونا ضروری ہے. زکات دینا ہمارے دین کا حصہ ہے. مسلمان دینے والا ہوتا ہے, لینے والا نہیں ہوتا. مسلمان کو بھیک منگا نہیں ہونا چاہیے, فقیر اور پھٹے ہوئے اتنا مسکین اور عاجز نہیں ہونا چاہیے کہ نہ اپنی مدد کر سکے نہ دوسروں کو کھلا سکے.
ایک اچھا مسلمان جب ایمان میں اسٹرینتھ ہوتی ہے, فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے, تو اس میں اکنامک اور ملٹری اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے. یہ اقبال اسی وجہ سے ڈفرنٹ تھے دوسرے تمام صوفیہ سے یا دوسرے تمام ان مسٹکس کے ساتھ اور فلاسفرز کے ساتھ کہ جو ترک دنیا کی تعلیم دیتے تھے کہ دنیا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ. اقبال واز ڈفرنٹ. ہی سیز نو, دنیا میں جاؤ, دنیا کماؤ, دنیا اور جتنی کماؤ تقسیم کرو, اللہ کی راہ میں دو, لیکن دل میں جگہ نہیں دینی. اور دوسرا جو زکات سے ہوتا ہے کہ معاشرے میں مساوات قائم ہوتی ہے, جو امیر اور فرق ہے وہ کم ہوتا ہے. امیر اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ جو مڈل کلاس ہے وہ زیادہ ہو, اپر کلاس تھوڑی ہو, لوور کلاس تھوڑی ہو, اور ایک وقت تو ایسا آئے کہ پوری دنیا, پورا سوسائٹی, پورا معاشرہ ایک ہی کلاس ہو, ہر کوئی زکات دینے والا ہو, زکات لینے والے کوئی نہ ہو, زکات مانگنے والے کوئی نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بی ایم ڈبلو میں بیٹھا ہوا ہوں 50 لاکھ 60 لاکھ کی, اور میرے محلے میں 10 لوگ ایسے ہیں کہ جو کھانے کے لیے مر رہے ہوں. اتنا جب ڈفرنس ہو جائے کسی معاشرے میں تو وہاں انقلاب برپا ہوتے ہیں, وہاں فساد ہوتے ہیں, وہاں کرائم آتا ہے, وہاں ظلم ہوتا ہے. اور یہی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ جو ٹاپ 5% ہیں they are the ones who are controlling the 90% wealth of this nation. یہ جب انفارچونیٹ المیہ پوری دنیا میں شروع ہو جائے, ملک میں شروع ہو جائے, تو پھر اس ملکوں میں فساد پھیلتے ہیں. اس سارے اکنامک ماڈل کو, معاشرے کے اکنامک امبیلنس کو درست کرنے کے لیے زکات ہے. اگر آپ نوٹ کریں پاکستان میں سارے لوگ اپنی زکات نکالنا شروع کر دیں تو پاکستان میں ایک غریب آدمی بھی باقی نہ بچے. ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ اسلامک اکنامک ماڈل جو زکات ہے, صدقات ہے, خیرات ہے, وراثت کو تقسیم کرنا ہے, جو عشر ہے, جو غلے پہ صرف ٹیکس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, اگر سارے پاکستانی کاشتکار اور پاکستانی انڈسٹریلسٹ اور بزنس اور پیسے والے لوگ زکات دینا شروع کر دیں, ایک غریب آدمی نہ رہے, ملک میں ٹیکس نہ لگانا پڑے, ہمیں کوئی قرض نہ لینا پڑے, تو ہم اتنے خوددار اور غیرت مند ہوں کہ پوری دنیا کو ہم تقسیم کریں. سچائی تو یہی ہے ویسے جو آپ کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہ ہمیں کسی بینک, کسی آئی ایم ایف, کسی سے کچھ نہ کرنا پڑے, کسی کے سامنے نہ کہ امریکہ تو دے دے. ہم جو تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اقبال نے جو ڈیفائن کیا ہے کہ تم نماز, روزہ, حج, زکات کو ریچول سمجھتے ہو. یہ ریچول نہیں ہے, یہ ہمارے اسلامک پولیٹیکل اکنامک ملٹری ماڈل کی فاؤنڈیشنز ہیں. اور اسی لیے جب انسان اپنی سیلف ڈیولپمنٹ اور اویئرنیس کی بات کرتا ہے تو ان فاؤنڈیشنز پر وہ اپنی خودی کو بلڈ کرتا ہے کہ جس سے مسلمان ملت اپنا عروج حاصل کرتی ہے. یو کین ناٹ اگنور دیز فنڈامنٹل پلرز. ویری نائس. جو آپ نے بات کی کہ میرے ساتھ بھی یہ ایسا واقعہ ہوا کہ جب میں نے مہنگی گاڑی خریدی تھی, بہت شوق تھا بچپن سے. میرے والد صاحب بھی مجھے بتاتے تھے کہ میں جب چھوٹا سا ہوتا تھا تو وہ چھوٹی ڈنکی کار لے کے نا گاڑی گھر میں گھماتا رہتا تھا اور ایک امیجنری گاڑیاں چلاتا رہتا تھا, تو سارے ہنستے تھے میرے پر, محلے والے. تو جب میں بڑا ہوا تو میرے اوپر میرا بھی اور میرے کچھ کزنز بھی ہیں جن کو گاڑیوں کا جنون ہے. تو میں نے جب ایک بہت مہنگی گاڑی خرید لی اور پہلے اپنے پیسوں سے, حلال کے پیسے تھے, ان سے خرید کے جب میں نکلا تو مجھے ایک عجیب سی شرم آتی تھی, کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں, جن شہروں میں رہتا ہوں, جس سڑک پہ میں جا کر رکتا تھا وہاں پہ فقیر کوئی جو لوگ تھے یا غریب لوگ تھے جو آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے. تو مجھے بجائے کہ وہ ایک فیل ہونے کے کہ میں آیا ہوں اور مجھے دیکھو, مجھے شرمندگی ہوتی تھی کہ میں ان سے چھپوں کیسے. اور وہ میرے لیے ایک, یقین کیجئے کہ میرے لیے ایک عذاب بن گیا تھا کہ میں وہاں جانے سے میں کسی کو یار تو آ جا یار میں تیری گاڑی میں چلا جاتا ہوں, مجھے اپنی گاڑی, یہ نہیں کہ میں ڈرتا ہوں کسی سے یا کچھ, لیکن مجھے ایک عجیب سی شرم آتی تھی. I couldn't put my finger on it, which is a real phenomena. اور اگر انسان کے اندر خوف خدا ہے یا اپنی لوگوں کے لیے محبت ہے یا خدا کی سب کریچرز کے لیے محبت ہے, ہر درخت, پرندے, چونٹیاں یا انسان, سب سے پہلے تو انسانوں کو آپ کو کرنا ہے نا, حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. تو اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے تو ضرور آپ پھر بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آج کا شو جو ہے اس نے اٹس آئی اوپنر اگین. obviously I hope for other people also, and like we always say, the revolution will be televised. Thank you very much. We'll see you next time.